وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آج کی اس مجلس میں سجدہ سہو کا ایک مسئلہ سماعت فرمائیں. یہ مسئلہ قاعدہ اخیرہ کے متعلق ہے کہ قاعدہ اخیرہ بھول جائے اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے. اگر کسی نے 2 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگلی زائد رکعت کے سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ کر آئے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے. لیکن اگر یاد نہیں آیا اور اگلی زائد رکعت کا سجدہ کر لیا تو یہ نماز نفل بن جائے گی. جب یہ نماز نفل بن گئی تو بہتر یہ ہے کہ آگے ایک اور رکعت ملا لے تاکہ یہ زائد رکعت ضائع نہ ہو اور یہ نماز پوری 4 یا 6 رکعتوں کی نفل نماز بن جائے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ سجدہ سہو کافی نہیں ہے اور سجدہ سہو کے ذریعے اس نماز کو درست نہیں کیا جا سکا اور یہ پوری نماز نفل بن گئی تو فرض نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا. اس پر سجدہ سہو واجب نہیں. یہ جو مسئلہ آپ نے سنا ہے یہ 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز کا مسئلہ ہے. اگر مغرب کی فرض نماز میں ایسا ہوا تو اس زائد رکعت کے ساتھ ایک اور رکعت نہ ملائے، کیونکہ ایک اور رکعت ملانے کی صورت میں 5 رکعتیں ہو جائیں گی. اس زائد رکعت پر یعنی 4تھی رکعت پر سلام پھیر دے، یہ 4 رکعتیں نفل بن جائیں گی. اس پر سجدہ سہو واجب نہیں. اب چونکہ یہ مغرب کی فرض نماز نفل نماز میں تبدیل ہو گئی اس لیے مغرب کا فرض اس کے ذمے باقی ہے. معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، ابھی چند دن پہلے ہم نے قرآن مجید کے پروگرام کے متعلق ایک پیغام آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم حسب فرصت کبھی 2-3 دن میں ایک بار، کبھی 4-5 دن میں اور کبھی ہفتے میں ایک بار حسب توفیق جیسے بن پڑے ایک قرآنی پروگرام بھیجا کریں گے. خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن پڑھنے کی ایک خاص ترتیب بنائی گئی ہے جس کے ذریعے ایسے قرآن سے بے تعلق لوگ بھی قرآن مجید سے تعلق جوڑنے والے بن سکتے ہیں. مگر ہمارے اس مبارک آفر کو اکا دکا لوگوں نے ہی ویلکم کیا. 2-3 افراد کے سوا کسی نے بھی اس مبارک پروگرام کو شروع کرنے کے سلسلے میں کامنٹ باکس میں ایک بھی انکریجنگ سینٹنس نہیں لکھا، کوئی ہمت افزائی نہیں ہوئی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید صرف ایک برکتی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ سراپا علم ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو نماز یا زکوٰۃ کے حکم سے نازل ہونا شروع نہیں ہوا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ علم حاصل کرنے اور پڑھنے پڑھانے کے حکم سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے. کیا ہمیں علم اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات بننے اور سچا پکا مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں، اگر ہم یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے طلب اور تڑپ دکھائیں، اللہ کے کلام کی ضرورت محسوس کریں اور اس کے ساتھ اپنی دلچسپی کا اظہار کریں. تب سمجھا جا سکتا ہے
کہ آپ نے اس مبارک پروگرام کو اپنا ایک ایسا قیمتی خزانہ سمجھا جو گم ہو گیا تھا اور بڑی مایوسی کے بعد اب آپ کو مل گیا ہے۔ اب آگے آپ کے امتحان کا موقع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو اپنے لیے شکایت اور جنت سے محرومی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے حق میں شفاعت کا اور جنت میں داخلے کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس امتحان میں کامیاب پائے جائیں گے تو پھر اس مبارک پروگرام کی شروعات کے متعلق فیصلہ لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔